والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق اللہ مولانا العظیم۔ درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا حبیبنا و شفیعنا قریبنا مولانا محمد البارک وسلم صلاۃ دائمۃ ابدا علی حبیبک خیر۔ میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، اللہ جل جلالہ و نوالہ کا بے انتہا کرم اور احسان ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو عصر کی نماز باجماعت ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائی۔ میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن حکیم کی ایک مختصر سی مکمل صورت جو آپ حضرات اکثر نمازوں میں پڑھتے رہتے ہیں اور سنتے رہتے ہیں اس کی تلاوت کی ہے۔ دعا فرمائے اللہ تبارک و تعالیٰ اس صورت کی روشنی میں مجھ ناچیز سے کچھ ایسی باتیں کہلا دیں جو میرے لیے بھی فائدہ مند ثابت ہوں اور آپ حضرات کے لیے بھی فائدہ مند ثابت ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق نصیب۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے زمانے کی قسم کھا کے فرمایا والعصر۔ زمانہ تین قسم کا ہوتا ہے، ماضی، حال، مستقبل۔ ایک گزرا ہوا زمانہ، ایک جو چل رہا ہے اور ایک آئندہ آنے والا۔ تین ہی زمانے ہوتے ہیں، گزر چکا، چل رہا ہے، آئے گا۔ تو عصر جو ہے سب کو شامل ہے، گزرے ہوئے زمانے کو بھی۔ واللہ نے تینوں زمانے کی قسم کھا کے فرمایا، اس بات کی طرف اشارہ کیا کہ گزشتہ زمانے میں بھی غور کریں گے تو وہاں بھی یہی بات ملے گی آپ کو، موجودہ زمانے میں بھی جو اصول ہیں وہاں بھی غور کریں گے تو وہی کامیابی کے اصول آپ کو ملیں گے۔ خسارے اور کامیابی کے اصول ایک ہی زمانے میں ملیں گے۔ کامیابی کا راستہ گزرے ہوئے زمانے میں بھی وہی تھا، خسارے کا راستہ گزرے ہوئے زمانے میں بھی وہی تھا، موجودہ زمانے میں بھی وہی ہے، اور آئندہ قیامت تک کے انسان جو آنے والے ہیں انہی اصولوں پر جو کامیابی کے اصول بتائے گئے ہیں ان میں کامیاب ہوگا، اور جو خسارے اور نقصان کی چیزیں ہیں ان میں وہ ناکام ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے تینوں زمانے کی قسم کھا کے فرمایا والعصر ان الانسان لفی خسر۔ الانسان کے اندر بھی علماء سمجھتے ہیں اس کو کہ الف لام جو ہے استغراقی یعنی گھیرنے والا، تمام کے تمام انسان، اس میں کوئی مستغنی نہیں۔ ان الانسان والعصر، والقسم ہے زمانے کی، سارے کے سارے انسان گھاٹے میں ہیں، نقصان میں ہیں۔ اللہ نے سارے انسانوں کو پہلے بتایا کہ سب کے سب گھاٹے میں، مگر کون لوگ گھاٹے سے نقصان سے بچ جائیں گے؟ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا۔ چند باتیں اللہ نے بیان فرمائی مختصراً کہ ایک وہ لوگ گھاٹے سے نکل آئیں گے جو ایمان لائے۔ کیا فرمایا؟ جو ایمان لے آئے اللہ کی ذات پر وہ بچ جائیں گے۔ الا الذین آمنوا، اور ایمان لے آئے صرف تو ابھی پورے نہیں بچے، ایمان تو لے آئے لیکن ایمان کے تقاضوں پر عمل نہیں ہے تو ابھی گھاٹے ہی میں، کیونکہ جہنم میں جا کر ایمان پر یہ فائدہ تو ہوا کہ ایک مومن جس نے اس بات کا اقرار کر لیا کہ سارے جہان کا خالق اور مالک اللہ ہے اور ہمارا وہ اللہ قادر مطلق ہے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے، دل کی گہرائیوں سے ہم نے مان لیا، آخرت کی تمام خبروں پر یقین کر لیا۔ ایمان کس کو کہتے ہیں؟ حضور نے فرمایا التصدیق ما جاء به النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان تمام چیزوں کی دل سے تصدیق کر جس کو لے کر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، ان کو ہم نے مان لیا تو ہم ایمان والے ہو گئے، تو اتنا حق تو ہمیں ہو گیا کہ جنت میں انشاءاللہ جائیں گے۔ لیکن اگر عمل صالح نہیں ہے ابھی تو سزا بھگتنے کے بعد پھر جائیں گے۔ تو یہ ایک آدمی اس آگ سے 70 گنا، ایک تو مثال دی جاتی ہے 70 گنا اکثریت کے لیے، جیسے ہزاروں گنا جو آگ اس سے شدید ہے جہنم کی۔ ایک دنیا کی آگ میں انگلی ڈالنا تو مشکل ہے، وہاں جہنم میں جا کے آنا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ پوری کامیابی ہمیں حاصل کرنا ہے تو ہر آدمی کوشش یہ کرے گا کہ سزا بھگتنے کی ضرورت ہی نہ پڑے، پوری کامیابی ملے۔ کب ملے گی؟ فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ دوسری کامیابی پوری کی پوری کب ملے گی؟ جب اچھے عمل کریں، ایمان لے آئے تو اب ایمان کے بعد جو چیزیں فرض ہیں، نماز فرض ہے، ایمان لے آئے کہ اللہ ہمارا خالق اور مالک ہے اور ہم اس کے بندے ہیں، وہ ہمارا معبود ہے۔ اس کی عبدیت کی نشانی یہ ہے کہ ہم اس کے سامنے 5 وقت سر جھکائیں آ کر کے کہ اللہ ہم دکھائیں اپنی ذات سے کہ ہم جو ہے اب عبد ہیں اور آپ ہمارے معبود ہیں۔ یہ نماز سب سے بہترین عمل ہے۔ جو چیزیں فرض ہیں، روزہ ہے وہ رمضان میں 1 مرتبہ ہے، حج ہر ایک پر فرض نہیں ہے جو مالدار ہے اس پر ہے، زکوٰۃ بھی ہر ایک پر فرض نہیں ہے۔ عبدیت اور غلامی کے اظہار کے لیے سب سے اہم جو عمل ہے وہ نماز ہے۔
پھر معاملات ہیں، معاشرت ہے، رہن سہن ہے، یہ ساری زندگی میں اللہ کے پیارے حبیب سرکار مدینہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر آئے۔ تو کچھ کام کرنے کے ہیں، کچھ نہ کرنے کے ہیں۔ کرنے والے کام عمل صالح اور نہ کرنے والے کام ان سے بچیں گے، وہ عمل صالح بنے گا۔ عمل صالح کی حفاظت منکرات سے بچنے میں ہے۔ تو عمل کے اچھے عمل کیا، پھر آگے فرمایا وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ۔ عمل صالح بھی کیا آپ نے، تو مکمل عمل صالح پر آپ جم نہیں سکتے ہیں جب تک تواصل بالحق نہ ہو، حق کی وصیت نہ کریں۔ ابھی پورے طور پر آپ کامیاب نہیں ہوں گے۔ کیوں؟ امت محمدیہ ہے۔ امت محمدیہ کی ذمہ داری ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پوری دنیا کے انسانوں کے لیے نکالا ہے۔ ہم تواصل بالحق، یہ ہمارا فریضہ ہے، ایک دوسرے کو حق کی وصیت کریں۔ وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ اور حق کی بات کی جب وصیت کی جاتی ہے تو اس میں تکلیفیں آتی ہیں۔ حق بات کی وصیت ہوتی ہے تو اس میں کیا ہوتی ہے؟ تکلیفیں آتی ہیں۔ آپ کسی رسم میں منع کریں گے، کسی شادی میں تو کوئی ناراض ہوگا، ارے ہماری خوشی اتنے دنوں میں ہمارے گھر میں خوشی آئی ہے، کیا یہ نہ کریں، وہ نہ کریں۔ کوئی بچہ پیدا ہوا تو بینڈ بجوا رہا ہے، آپ نے منع کیا جا کے کہ حضور نے یہ منع کیا، تو وہاں ان کو تکلیف ہوگی کہ صاحب اتنے دنوں کے بعد 10 سال کے بعد بچہ پیدا ہوا ہے تو خوشی بھی نہ منائیں۔ بہرحال بہت سی شکلیں ہیں، جہاں بھی منکرات سے غلط چیزیں ہوں گی آپ روکیں گے، حق کی وصیت کریں گے تو آپ کو تکلیف آئے گی۔ تو اس تکلیف میں کیا کرنا ہے؟ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، ایک دوسرے کو جمنے کی وصیت کرنا۔ صبر کس کو کہتے ہیں؟ صبر اس کا نام نہیں ہے کہ کوئی صدمہ ہم کو پہنچ گیا تو اس پہ صرف صبر کر لیا۔ صبر کہتے ہیں صبر علی الطاعۃ والصبر علی المعصیہ۔ معصیت جو گناہ میں جو تکلیفیں ہوتی ہیں، گناہ کرنے میں بھی تکلیف ہوتی ہے، گناہ چھوڑنے میں، گناہ کرنے میں تو مزہ آتا ہے، گناہ چھوڑنے میں تکلیف ہوتی ہے، اس پر جمنا۔ جیسے کسی کی نگاہ خراب ہے، غیر محرم کی دیکھنے کی عادت ہے، ہر انسان کی عادت ہوتی ہے، انسان کی فطرت میں ہے، میلان ہے طبیعت میں۔ کوئی بھی لڑکی جا رہی ہے، کوئی عورت جا رہی ہے حسین و جمیل، انسان کی نگاہ اٹھتی ہے، اس پر آپ اگر نیچی نگاہ کریں گے تو آپ کو تکلیف ہوگی۔ اس پر آپ جمیں کہ مجھے حکم ہوا ہے کہ میں نیچے نگاہ کروں، آپ تھوڑی تکلیف ہوگی، اور آپ نے اس پر صبر کر لیا کہ مجھے کیا مطلب، غور فکر کر لیا کہ مجھے دیکھنے سے کیا مل جائے، میرے نبی نے منع کیا، اللہ نے منع کیا، مجھے غیر محرم کو نہیں دیکھنا، مجھے جو حلال ہے میرے لیے میری بیوی کو دیکھنا اس نگاہ سے، مجھے کسی غیر محرم کو نہیں دیکھنا۔ تھوڑی سی تکلیف اٹھا کر آپ نے یہاں صبر کر لیا، تو اس صبر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے اپنی نگاہوں کی حفاظت کی اور اس پر صبر کیا اور برداشت کر کے نگاہ کو نیچے رکھا، ایمان کی اللہ تعالیٰ اس کے دل میں حلاوت ڈال دی، ایسی حلاوت محسوس کرے گا کہ اس کے دل میں فرحت اور سرور محسوس ہوگا، محسوس کریں گے کہ خوشی محسوس کریں گے۔ تو صبر عن المعصیہ، صبر علی الطاعۃ، طاعت پر صبر کرنا۔ کوئی بھی کام کرنا، آپ صبح اٹھنا ہے، نیند لگی ہوئی ہے، نماز کے لیے اٹھنا ہے، تو آپ جبر کرنا پڑے گا، آپ کو نفس کو نیند قربان کرنا پڑے گا، وہاں بھی صبر کریں گے۔ یہ ہے صبر کے مطلب جمنے کا۔ جہاں آپ کے نفس کے خلاف کوئی کام ہو اس کا نام صبر ہے۔ نفس کے خلاف کام کرنے میں جو تکلیف ہو رہی ہو اس پر آپ جمے رہیں، اس تکلیف پر، تو انشاءاللہ دنیا میں ہر اعتبار سے آپ کامیاب ہو جائیں گے۔ تو کریں گے کام انشاءاللہ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ یہ چھوٹی سی سورت تھی جس کی تلاوت کی تھی میں نے آپ کے سامنے، نماز میں آپ پڑھتے ہیں، اس کو یاد رکھا کیجیے اور اس کے مطابق ہمیں عمل کے اللہ توفیق دے دے گا۔ کہ قسم ہے، اللہ نے قسم کھائی زمانے کی، تینوں زمانے کی قسم کھائی، گزرے ہوئے زمانے میں، موجودہ، آئندہ، تینوں زمانے کے انسان آپ پرانی تاریخ اٹھا کر دیکھ لو، وہاں بھی یہی ملے گا، موجودہ زمانے میں بھی دیکھ لو، یا آئندہ جو بھی آنے والے زمانے ہیں، ہر چیز میں کامیابی کا ضابطہ وہی ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں بیان کیا۔ کہ قسم ہے زمانے کی، کہ انسان سارے کے سارے گھاٹے میں مگر انسانوں میں وہ لوگ جو ایمان لائے، پھر وہ لوگ جو ایمان لا کے اچھے عمل کیے، اور اچھے عمل پر جمنا کب ہوگا؟ جب وتواصوا بالحق ہوگا، حق بات کی وصیت کریں گے ایک دوسرے کو۔ کوئی چوری کر رہا ہے، کوئی غبن کر رہا ہے، کوئی جو ہے سود لے رہا ہے، آپ منع کریں کہ سود حرام ہے، عزیزہ سود نہیں ہے، سود کی شکلیں اس سے بچو، تو یہ تواصوا بالحق ہوگا، تو اس میں تھوڑی تکلیف ہوگی، تو اس پر صبر کرنا، جمنا۔ جب گناہوں سے تو آدمی تجارت کر رہا ہے، خوب نام کما رہا ہے، لیکن اس بینک سے لون، اس بینک سے لون، اس سے لون، اس سے، اور خوب شہرت کر دی کہ میری اتنا بڑا شو روم ہے میرا، یہ ہے، وہ خوب مزہ آ رہا۔ اب اگر کوئی عالم اس کو بتایا گا کہ ایسا بھی اس کو کنٹرول کرو آپ، اور زیادہ جو ہے بیاج اور سود کی رقم مت لو، تو اسے تکلیف ہوگی۔ اور اگر وہ مان گیا وہاں اور تھوڑا کم کرتے کرتے اس نے کہا کہ حلال طیب کرنا ہے مجھے، ٹھیک ہے، اپنی ضرورت پوری ہو، اس پر جم جائے گا، صبر کرے گا کہ ٹھیک ہے، لوگ یہی تو کہیں گے کہ بڑا شو روم نہیں ہے، اب چھوٹا ہے، لیکن ہمیں اللہ کے لیے کرنا ہے، جو بھی عمل کرنا ہے اللہ کے لیے۔
ہمارا ہر عمل اللہ کے لیے ہوگا، اس پر ہم جمے رہیں گے تو دنیا کچھ بھی بدگمانی کرتی رہے، یہ دنیا ہے، دنیا کوئی بھی کبھی نہیں چھوڑے گی آپ کتنا بھی اچھا عمل کریں اپنے دل سے، کس کے ساتھ کتنی بھی خیر خواہی کریں، خیر خواہانہ جذبے کے ساتھ کام کریں، وہ تو آپ پہ بدگمان ہے تو کبھی اس کے دل کو صاف آپ نہیں کر سکتے۔ جو بدگمان ہو جائے اس کی بدگمانی، اس لیے اپنے اللہ کو سامنے رکھیں ہر عمل میں، کسی سے ناانصافی نہ ہو، عدل کے خلاف کوئی کام نہ ہو، ہمارا کوئی مسئلہ ہو تو اللہ کو سامنے رکھتے ہوئے اللہ کو حاضر ناظر سمجھ کر کے سارے فیصلے کریں۔ گھر کے ذمہ دار ہیں، گھر میں کوئی مسئلہ آیا، معاملے میں کوئی مسئلہ آیا، تجارت میں کوئی مسئلہ آیا تو اس پر ہمیں جمنا ہے، ہمارا کوئی نقصان ہو جائے اللہ کے لیے ہم کام کریں گے تو انشاءاللہ اللہ کی مدد اور نصرت ہمارے ساتھ ہوگی، ہم دنیا میں کامیاب ہوں گے اور آخرت کی زندگی بھی ہماری کامیاب ہوگی۔ اللہ تعالی ہمیں اس صورت کے مطابق تواصل بالحق کی توفیق عطا فرمائے، صبر کی صبر اور اللہ کی اطاعت پر جمنے کی اور گناہوں سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سفر ہے اصل میں جہاں سے جانا ہے ابھی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار اللهم انا لا نشرك بك ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اللہ نفس کی شرارتوں سے ہماری حفاظت فرما، اے اللہ خود سے کبر سے ہم سب کی حفاظت فرما، اے اللہ غیبت سے چغلی سے ہم سب کی حفاظت فرما، اے اللہ کسی کے شرور فتن سے محفوظ فرما، اے اللہ ہمارا یہ علاقہ پورا جہالت والا علاقہ ہے، اے اللہ یہاں خیر کی ہواؤں کو چلا دے، ہدایت کی ہواؤں کو چلا دے۔ وراٹ قصبے کے اندر اے اللہ محنتیں کر رہے ہیں ہمارے قاری صاحب اور ان کے احباب، اے اللہ ان کی محنت میں برکت نصیب فرما، پورے علاقے کو بڑا فرما۔ ابھی ہمارے علاقے کا جو اجتماع ہونے والا ہے، پورے 7 دنوں کا جوڑ ہونے والا ہے، پہنچ میں اللہ اس کو کامیاب فرما، اس کے لیے ہم سب کو محنت کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ ہم سب آپ کے دین کے محتاج ہیں، آپ کسی کے محتاج نہیں ہیں، آپ تو غنی العالمین ہیں، نہ کسی کی صلاحیت کے محتاج ہیں، نہ کسی کے مال کے محتاج ہیں، آپ تو کسی سے بھی اپنے دین کا کام لے لیں گے۔ اے اللہ ہم سے محتاج ہیں، اے اللہ ہم سے ہمارے نسلوں کو دین کے لیے قبول فرما، دین کی خدمت کے لیے قبول فرما، اس کا اہل بنا، ہم سب کو دین کی خدمت کے لیے قبول فرما اور اس کا اہل بنا، نااہلی کی جو باتیں اللہ اس کو دور فرما، ہم سب کی تربیت فرما، ہم سب تربیت کے محتاج ہیں۔ اے اللہ کبر اور عجب سے ہماری حفاظت فرما، اپنے کو بڑا سمجھنے سے ہماری حفاظت فرما، اے اللہ دوسرے کو حقیر سمجھنے سے ہماری حفاظت فرما، اے اللہ ہر ایک دوسرے کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرما، فتنہ اور فساد سے تمام مدارس کی حفاظت فرما، گاؤں کی حفاظت فرما، مدرسوں کی حفاظت فرما، اللہ مسجدوں کی حفاظت فرما، اتحاد قلوب کی دولت سے مالا مال فرما، اے اللہ ہمارے نفس کی شرارتوں سے ہم سب کی حفاظت فرما، اے اللہ ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما، اے اللہ فلسطین کے اور غریب مسلمانوں کی حفاظت فرما، اے اللہ جو بچے عورتیں شہید ہو رہی ہیں، اے اللہ ان کی شہادتوں کو قبول فرما، اے اللہ یہ اسرائیل، اے اللہ جو ظالم ہے، اللہ اس ظالم کے مقدر میں اگر ہدایت ہے، اے اللہ ہدایت کی دولت سے مالا مال فرما، اللہ اس کی ناپاک روح سے دنیا کو پاک فرما، اے اللہ جہاں جہاں مسلمان ستائے جا رہے ہیں، پریشان کیے جا رہے ہیں، ان کی نصرت اور مدد فرما، ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما، دین احباب سے قرآن کے جنہوں نے کہا ہے کہ ان کاموں کے حق اللہ ان کی جائے بڑھانی فرما، ان کے مقاصد احسان میں کامیابی نصیب فرما۔ اے اللہ ہمارے کھنڈوا میں بھی اجتماع ہونے والا ہے 26، 27 کو، 27، 28 کو جو بڑے بڑے اجتماع ہونے والے ہیں قرآن کھنڈوا کے، اے اللہ اس میں بھی کامیابی عطا فرما، مسلم کے شروع کی طرف سے محفوظ فرما، دین کی جتنی محنتیں ہو رہی ہیں چاہے مکاتب کی لائن سے ہو، تبلیغ کے لائن سے ہو، تقریر کی تحریر کی لائن سے ہو، اے اللہ ہر ایک شعبے کو کامیابی عطا فرما، ہر ایک شعبے کو متحد فرما، اتحاد قلوب کی دولت سے مالا مال فرما، اے اللہ مکاتب کو مستحکم فرما، اس علاقے میں جو مکتب چل رہے ہیں اللہ ان کو مستحکم فرما، مزید مکاتب کی شکلیں اور صورتیں پیدا فرما، مدرسین کو اچھی محنت کی توفیق نصیب فرما اور احباب کو اس کی نگرانی اور اس پر خرچ کرنے کی توفیق نصیب فرما، امام اور مقتدی کا جوڑ پیدا فرما، ایک دوسرے کا احترام کرنے کی توفیق نصیب فرما، علماء دین کی قدر اور عظمت کرنے کی توفیق نصیب فرما، علماء کے دل میں عوام کی محبت پیدا فرما، عوام کی دینداری کی فکر نصیب فرما، دین ان کی زندگی میں کیسے آئے ہم سب کے دلوں میں اس کی فکر نصیب فرما، اے اللہ
دعاؤں کو محض اپنے فضل کرم سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سب کے خیر میں قبول فرما جزا اللہ عنا محمد ما وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.